السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرا سوال یہ ہے کہ یوم عاشورہ میں دسترخوان وسیع کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دسترخوان تو ایک مومن کا دسترخوان تو ہمیشہ وسیع رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بھی آخرت پر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی ضیافت اکرام کرے اور اس کی ضیافت کرے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ۔ یعنی مومن وہی ہے کہ خیرکم من ینفع الناس، جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو مومن کا ایک دسترخوان وسیع ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کا تو اسوہ یہی رہا ہے کہ ان کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوتا تھا۔ مہمان کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھانے کا وقت ہوتا تو پہلے اپنے مہمان کو تلاش کرتے تھے، دائیں بائیں مشرق و مغرب چارے طرف جاتے ڈھونڈتے، جب کوئی مہمان ساتھ ہوتا تو اس کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلاتے۔ تو دسترخوان کا وسیع ہونا، یہ تو مومن کے دسترخوان کو تو وسیع ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ خاص طور سے عاشورہ کے دن میں دسترخوان وسیع کرنے کا کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں جو حدیث ہے جو بھی لوگ بیان کرتے ہیں، سب میں نے بتایا کہ عاشورے کے سلسلے میں اور اس کے روزے کے سلسلے میں بے شمار جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں اور موضوع من گھڑت باتیں، اور اس کے فضائل میں بھی بہت سی من گھڑت باتیں جو ہے کہی جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے۔ مومن کا دسترخوان ہمیشہ وسیع ہونا چاہیے، اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ یہی تھا۔ اور آپ سے بہترین مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہی ہے وہ کھانا کھلاتا ہو، جس طرح دسترخوان وسیع سے وسیع ہو اور جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا۔ دوسرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان وسیع کرنے کے سلسلے میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور پوری تفصیل موجود ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ابن حبان اگر کسی کو ثقات میں نقل کریں تو ابن حبان کے نقل کرنے سے وہ راوی ثقہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت سے ضعیف راویوں کو بھی ثقہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اس لیے محدثین ان پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں لکھا ہے، اور سبھی طریق اس کے ضعیف ہیں۔ تو ضعیف طرق ایک دوسرے سے مل جانے سے کبھی نہیں ہو جاتی وہ روایت، جب صحیح حدیثیں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں اور اتنی کافی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے کافی ہیں، اسی پر عمل کر لیا جائے کافی ہے، تو اس ضعیف روایت کو یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے سلسلے میں ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس پر وسعت جو ہے سال بھر عطا فرمائے گا۔ اس طرح رمضان سے متعلق تو روایتیں ملتی ہیں، لیکن اس طرح اس سلسلے میں عاشورہ کے سلسلے میں دسترخوان کو وسیع کرنے والی روایت جو ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ حدیث میں تو روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس دن دسترخوان کو وسیع کرنا صحیح بات ہے، اس کے خلاف یہ بات۔ اور لوگ ان کے نیاز میں، حضرت حسین کی نیاز میں 80 دے، کوئی 100 دے، کوئی 50 دے۔ میں ایک دن 10 محرم کو اتفاق کی بات، ہمارے ایک دوست ہیں جو عربی زبان میں تخصص کراتے ہیں فضلا کو، تو انہوں نے وہ مجھے محاضرے کے لیے، عربی محاضرے کے لیے بلاتے رہتے ہیں وہ، تو اور چھٹی کے دن بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا چھٹی جس دن ہو آ جائے، تو میں نے کہا بھائی 10 محرم کو چھٹی ہے، اس دن میں آ جاؤں گا۔ تو میں اس دن گیا تو دیکھا محرم 10 تاریخ کو مراد آباد کی سڑک پہ ادھر کہیں 10 دیگ رکھے ہوئے ہیں بریانی کے، ادھر پک رہے ہیں، ادھر پک رہے ہیں، کہیں 80 دیگ، کہیں زیادہ۔ تو معلوم کیا کہ بھئی یہ سب کیا ہے ہو رہا ہے، تو کہا حضرت حسین کی نیاز ہے، اور اس لیے جتنا زیادہ جو پکا کر کھلائے گا اور جتنا یہ کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو زیادہ اس پر پورے سال کو فرمائے گا، اور ان کے نام پر یہ نیاز ہے۔ بتائیے آپ، اسی غیر اللہ کے نام پر نظر اور نیاز کرنا یہ تو شرک ہے۔
اور پھر اس کو کھلانا، جو لوگ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں؟ ایک حرام چیز کو کھا رہے ہیں، غلط چیز کو کھا رہے ہیں. تو یہ باتیں سب صحیح نہیں ہیں. اس طرح کی حدیثوں کو بنیاد کر بنا کر، ضعیف روایتوں کو بیس اور بنیاد بنا کر ان کے نام پر سبیل جاری کرنا. سبیلیں شربت پلا رہے ہیں تو کوئی بریانی پکا کر کھلا رہا ہے، کوئی کھچڑا پکا کر کھلا رہا، نظر نیاز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پر لے جا رہے ہیں لوگ. یہ سب روایتیں جتنے بھی طرق بیان کیے ہیں اس کے سب ضعیف روایت ہیں. اور ضعیف روایت جو ہے وہ قابل استدلال نہیں ہوتی ہے، خاص طور سے احکام کے سلسلے میں. جانتے ہیں آپ، فضائل کے سلسلے میں ائمہ اربعہ نے کہا ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ضعیف روایتوں سے فضائل میں بھی نہیں کیا جائے، اس لیے کہ تھوڑی سی ہم نے اس سہولت دی ہے تو بہت سے لوگوں نے احکام کے مسئلے میں بھی ضعیف روایتوں سے کیا کرنا شروع کر دیا، استدلال کرنا شروع کیا. وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ.